بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز دیر غازی خان کیمپس سے اردو کے اس لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد شاہد۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے سبق تشکیل پاکستان کا خلاصہ۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ پہلے ہی آپ سے بیان ہو چکا ہے اور اسکرین پر موجود ہے۔ اور اس کے سوال کے الفاظ کیا ہوتے ہیں اور اس کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے، یہ اب آپ کے پاس سامنے ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے جس میں 1 نمبر مصنف کا نام لکھنے کا، کیونکہ سبق کا عنوان پہلے سے ہی آپ کے سوال میں درج ہے، لیکن مصنف کا نام لکھنے کا آپ کو 1 نمبر اور خلاصہ لکھنے کے باقی 9 نمبر ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے خلاصہ کے اہم نکات ہیں۔ آپ کے دائیں سے بائیں یہ نکات ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خلاصے کی جو ترتیب ہے وہ قائم رہ سکتی ہے، کیونکہ خلاصے میں جہاں مختصر کرنا ہے اختصار، تو وہاں ترتیب بھی بہت ضروری ہے۔ تو انہی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے خلاصہ ترتیب دینا ہے۔ تو ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال تک کے بعد تک قائم رہی، لیکن 19ویں صدی کے شروع میں ہی انگریز دہلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسے لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے دور میں سید احمد بریلوی نے علم جہاد بلند کیا۔ 1816 سے 1831 تک انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جہاد کیا۔ انہوں نے سکھوں کے خلاف بہت سی کامیابیاں حاصل کیں، تاہم انہیں بالا کوٹ کے مقام پر اپنوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ 1857 میں مسلمانوں کی جو ایک علامتی حکومت تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں سے پہلے ہی خارج کر دیا گیا تھا، اور اب مسلمانوں پر انگریزوں کی طرف سے ظلم و زیادتی حد سے پار ہو گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی تصانیف اور اپنے ایک رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے 1884 میں پنجاب کا دورہ کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازعہ پیش آیا تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس کی سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو غداری کا اصل سبب بتایا۔ 1878 میں وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے۔ 1898 میں جب سر سید کا انتقال ہوا تو وہ اپنی قوم کو خواب گراں سے بیدار کر چکے تھے۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کے شاندار کام کو جاری رکھا، جن میں محسن الملک، وقار الملک، الطاف حسن حالی،
اور ڈپٹی نذیر احمد نمایاں نام ہے۔ محسن ملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ حالی نے مسدس جو اصل نام مدجر علیہ السلام کے نام سے ایک نظم لکھی، جس کے ذریعے سے مسلمانوں میں ایک انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ علی گڑھ کالج کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک شعور پیدا ہوا اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک مرکز قرار پایا۔ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ اسی طرح دیوبند میں ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے گہرے مطالعے کے بعد خاص اسلامی فلسفہ پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما تھی۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے۔ 1920 میں علی گڑھ کالج ترقی کرتا ہوا یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف جو ہندوؤں کی ایک تحریک شروع ہوئی، بالآخر 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا۔ 1928 میں ہندو رہنما جواہر لال نہرو نے کچھ نکات پیش کیے جو نہرو رپورٹ پر کے نام سے معروف ہیں، جس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے۔ 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال نے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ 1930 سے 1932 تک 3 سال مسلسل 3 گول میز کانفرنسز منعقد ہوئیں۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا۔ 1937 میں انتخابات کے نتیجے میں کانگریس نے وزارتیں کچھ ریاستوں میں قائم کیں۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھرپور کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر ابھری۔ اسی کو دیکھتے ہوئے فروری 1947 میں فیصلہ ہوا کہ جون 1948 تک انگریز ہندوستان کو خالی کر دیں گے، تاہم آخر کار انہوں نے 15 اگست 1947 کو ہندوستان میں 2 خود مختار ریاستوں کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے اور پاکستان کے قیام میں یہی سوچ کار فرما تھی کہ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے۔ یہ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست ہو جہاں مسلمان سکون سے زندگی بسر کریں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، جہاں اخوت، رواداری، مساوات اور دیگر اخلاقی خوبیوں سے مزین زندگی کا وجود ممکن ہو، اسلام کی روح کے عین مطابق ہو، اور یہی پاکستان کے قیام کا مقصد ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سبق تشکیل پاکستان کا خلاصہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔